ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار بھی الیکشن امریکہ فرسٹ کے نعرے پہ جیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور چاہے اس کے لیے کسی اتحادی سے ٹکرانا ہو، کسی حلیف سے یا کسی حریف سے۔ اسی لیے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی بے صبری سے امریکن امپورٹس پر اضافی ٹیرف یعنی اضافی ٹیکسز اور نئے ٹیکس لگانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ Under the Trump Reciprocal Trade Act, other countries will have two choices. They will get rid of their tariffs on us, or they will pay us hundreds of billions of dollars, and the United States will make an absolute fortune. اس سلسلے میں انہوں نے چائنا، کینیڈا، میکسیکو، یورپین یونین، برکس میں شامل اور اس کے علاوہ برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ سمیت تمام ملکوں کو بھاری ٹیکسز لگانے سے خبردار کر دیا ہے۔ I'm going to impose a tariff on the outside world, and they're going to pay it for their privilege of coming in and robbing our jobs and robbing our companies for years and years. تمام ملکوں میں اس حوالے سے کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنیز ایکسپورٹس پر پہلے سے آئی 30% سے 50% ٹیرف میں 10% اضافے اور میکسیکو اور کینیڈا کی تمام پروڈکٹس پہ 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔ We do not want to see tariffs on our side. We do not want to see tariffs on your side. It's bad for people who have for generations made things together and been successful together. انہوں نے اپنے سوشل میڈیا یعنی کہ ٹروتھ سوشل پہ لکھا کہ 20 جنوری 2025 کو میرے دستخط سے جو سب سے پہلے ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوں گے ان میں چائنا، میکسیکو اور کینیڈا کی اشیاء پر اضافی ٹیرف کا حکم نامہ ہوگا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں کینیڈا جیسا اتحادی بھی شامل ہے اور چائنا جیسا ایڈورسری بھی شامل ہے۔ سب کو ایک ہی چھڑی سے وہ ہانکیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غیر ملکی پروڈکٹس پر اضافی ٹیکسز کو امریکن مارکیٹ میں داخلے کی قیمت سمجھا جائے۔ اب شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آخر یہ ٹیرف ہے کیا؟ ٹیرف ایک قسم کا ٹیکس ہے جو امریکہ بعض ملکوں کی امپورٹس پہ لگانا چاہتا ہے اور کئی ملکوں کی امپورٹس پر بڑھانا چاہتا ہے تاکہ غیر ملکی چیزیں جو امریکہ میں آئیں وہ مہنگی ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ جو لوکل انڈسٹریز ہیں، مقامی صنعت ہے، ان کو کم قیمت ہونے کی وجہ سے امریکہ میں زیادہ وہ فروخت۔ تو بہرحال یہ ان کا فلسفہ ہے، بہت ہی اس پہ کنٹروورسیز ہیں، کتنا اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، مگر بہرحال اس نے کھلبلی مچا دی ہے پوری دنیا میں۔ Critical week for Canadian politics. They are ready to respond with tariffs as necessary. Because this is not time for division. The government says all options are on the table. امریکہ فرسٹ اور ماگا یعنی کہ میک امریکہ گریٹ اگین کے نعروں تلے ٹیرف پالیسی ٹرمپ کی معاشی سوچ کا مرکزی نقطہ ہے، اور وہ خود کو کہتے ہیں کہ میں ٹیرف مین ہوں۔ Tariff. I am a tariff man. To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff. دراصل امریکہ نے 2023 میں $3,831 بلین کی امپورٹ کی اور $3,051 بلین کی ایکسپورٹس کی، یعنی کہ $780 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ رہا، اور اب اس کو ختم کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ ایکسیسو اور نئے ٹیکسز لگائیں گے اور اضافی ٹیرف لگا دیں گے۔ ٹیرف بڑھانے سے ٹرمپ کا ایک مقصد اوورسیز آپریشن چلانے والی امریکن کمپنیز کو بھی کنٹرول کرنا ہے، جیسے فورڈ، جنرل موٹرز، شیورلے اور اس جیسی درجنوں امریکن کمپنی جنہوں نے سستی لیبر کی وجہ سے چائنا، انڈیا، میکسیکو اور ان جیسے ملکوں میں فیکٹریز لگائی ہیں، اور اب یہ کمپنیز اپنے کارخانے وہاں سے دوبارہ امریکہ منتقل کر رہی ہیں، جس سے امریکہ کے شہریوں کو نئی ملازمتیں ملیں گی۔ If India, China, or any other country hits us with a 100 or 200% tariff on American-made goods, we will hit them with the same exact tariff. In other words, 100% is 100%. If they charge us, we charge them. An eye for an eye, a tariff for a tariff, same exact amount. One thing is going to happen. Probably they drop the tariff, but if they don't, that's okay. We'll take in plenty of money. الیکشن کیمپین میں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتے رہے کہ
फॉरेन इंपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ेगा तो अमेरिका की टैक्स इनकम बढ़ेगी, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम होगा, अमेरिका की प्रोडक्ट्स की ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगी और अमेरिका के शहरियों के रोज़गार में इजाफा होगा। ट्रंप का ख्याल है कि अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाने के लिए यही एक तरीका है और इसके लिए गैर मुल्की इंपोर्ट्स पर एडिशनल टैरिफ लगा दिया जाए, यही इसका हल है। अगर हम ये कहें कि अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को या तिजारती खसारे को ख़त्म करने के लिए फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप का सेंट्रल आइडिया टैरिफ और सिर्फ टैरिफ है, तो शायद ये गलत ना हो, बल्कि ये भी लग रहा है कि ट्रंप अपनी टैरिफ पॉलिसी को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसकी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। इसका बड़ा निशाना जो होगा वो चाइना होगा। दूसरी जानिब चाइना के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन का कहना है कि तिजारती जंग में ना अमेरिका कामयाब होगा और ना ही चाइना की जीत होगी। उनका कहना है कि वॉशिंगटन और बीजिंग का ट्रेड कोऑपरेशन ही दोनों मुल्कों के मफाद में है। उसूली तौर पर मैं ये दोहराना चाहूँगी कि तिजारती जंग में कोई भी फातेह नहीं होगा और ये दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं। बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप चाइना को इंडिविजुअल हैसियत में नहीं ललकार रहे बल्कि उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं जिनमें चाइना शामिल है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ये भी लिखा कि ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रिक्स वाले डॉलर से दूर होने की कोशिश करें और हम देखते रहें। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। याद रहे, हम आपको याद कराएं कि ब्राज़ील के सदर ने 2023 में एक सेशन के दौरान ये तजवीज़ दी थी कि ब्रिक्स में शामिल मुल्कों को डॉलर के बगैर तिजारत का अल्टरनेट तैयार करना चाहिए और डॉलर पर इन्हिसार कम करने के लिए एक नई करेंसी बनानी चाहिए और ये बात दुनिया में अब बहुत ज़्यादा फैल रही है। हर रात मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि क्यों हर मुल्क को तिजारत के लिए डॉलर का सहारा लेना पड़ता है। हम अपनी करेंसी में तिजारत क्यों नहीं कर सकते और हमारे अंदर कुछ नया करने का अज़्म क्यों नहीं। नुक्ता के ऐसे और नुक्तों के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकॉन। फोर्ब्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया है कि अगर ब्रिक्स ने इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की जगह कोई और करेंसी इस्तेमाल करने की कोशिश की तो इन मुल्कों पे 100% टैरिफ आयद कर देंगे या वो मुल्क अमेरिका से अपने ताल्लुकात ख़त्म समझे। द इंडिपेंडेंट ने लिखा है कि 3.5 बिलियन लोगों यानी दुनिया की तकरीबन आधी आबादी पर मुश्तमिल ब्रिक्स मुल्कों का ग्लोबल इकोनॉमी में 28% से ज़्यादा शेयर है, जबकि ब्रिक्स में चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे इकोनॉमिक जाइंट शामिल हैं जिनकी मजमूई GDP $30 ट्रिलियन यानी 30,000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। देखा जाए तो अमेरिका की इंपोर्ट्स के 10 बड़े मुल्कों में 6 एशिया में हैं, जबकि उनके तिजारती हक़ाइक़ से भी कोई इनकार नहीं होना चाहिए कि चाइना, मैक्सिको, कनाडा, इंडिया, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, हत्ता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स की डेस्टिनेशन अमेरिका ही है। हर मुल्क की एक्सपोर्ट्स की जान तकरीबन बड़े बड़े मुल्कों की अमेरिका ही है। साउथ कोरिया और इंडोनेशिया की प्रोडक्ट्स भी चीन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही एक्सपोर्ट्स होती हैं। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी कॉमट्रेड के मुताबिक 2023 में चाइना ने अमेरिका को $501 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की। कनाडा ने $439 बिलियन का सामान अमेरिका को फ़रोख्त किया। इंडिया ने अमेरिका को $78 बिलियन का माल बेचा। ABC न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका के लिए चाइना की $501 बिलियन की एक्सपोर्ट्स बीजिंग की यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक को होने वाली मजमूई $520 बिलियन की एक्सपोर्ट के तकरीबन बराबर है। निके के मुताबिक कि मैक्सिको ने 2023 में अमेरिका को $475 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करके एक रिकॉर्ड बनाया, जिसमें $130 बिलियन की गाड़ियाँ, $85 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स और $81 बिलियन की मशीनरी शामिल है। ये सिर्फ मैक्सिको की एक्सपोर्ट्स हैं जो कि अमेरिका को होती हैं। हैरत की बात तो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा कि अगर यूरोपियन यूनियन अमेरिका से ऑयल और गैस की इंपोर्ट्स में इजाफा नहीं करती और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम नहीं करती तो उसको भी इजाफी टैक्सेस और टैरिफ के लिए तैयार होना चाहिए। अमेरिका ने यह बराह रास्त वार्निंग यूरोप को भी दे दी है।
فارن پالیسی میگزین میں ایک بڑا عمدہ پیس چھپا ہے جس میں فارن پالیسی نے لکھا ہے کہ یورپی یونین کے پاس نہ واشنگٹن کی خواہش کے مطابق آئل اور گیس خریدنے کے لامحدود ریسورسز ہیں اور نہ ہی امریکہ پر جوابی ٹیرف لگانے کی سخت ہے، مگر ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی یورپی یونین کو بائی لیٹرل ٹریڈ ریلیشن مزید مضبوط کرنے اور سیلف ریلائن کی جانب راغب کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اضافی ٹیرف امریکی ملازمتوں کا تحفظ کریں گے، یعنی کہ امریکہ میں اور ملازمتیں پیدا ہوں گی، لیکن فوربس کے مطابق ٹیرف کا بوجھ امریکن کنزیومرز کے لیے ان کی قیمتوں میں، اشیاء کی قیمتوں میں، جو گڈز ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ اس سے ہو جائے گا۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کئی اکانومسٹ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کو ایک خام خیالی سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیرف کی شکل میں اضافی قیمت اس امریکی کمپنی یا امپورٹرز کو ادا کرنی ہوگی جو کہ فورن پروڈکٹس منگاتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایڈیشنل ٹیرف سے امپورٹڈ اشیاء کی معمولی حوصلہ شکنی ہو، ڈسکریج کیا جائے انہیں، لیکن انڈائریکٹلی جو ایڈیشنل ٹیرف کا بوجھ ہے وہ امریکی کنزیومر کو اٹھانا پڑے گا۔ الجزیرہ نے سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے وائس پریزیڈنٹ وکٹر گاؤ سے امریکہ کی نئی ٹیرف پالیسی پہ ایک انٹرویو کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی دھمکیوں سے چائنا سے زیادہ امریکی کنزیومرز کو نقصان پہنچے گا۔ اگر ٹرمپ نے اپنی دھمکیوں پہ عمل کر لیا تو یہ بھی ایک عام اور بڑا مضبوط تاثر ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان امریکن کنزیومرز کو ہی ہوگا۔ سی این این نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں تبصرہ کیا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے چائنیز پروڈکٹس پر اضافی ٹیرف آسیان یعنی کہ ساؤتھ ایسٹ ایشین ملکوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹریڈ کنٹریکشن کی وجہ سے، ٹریڈ سکڑنے کی وجہ سے چائنا سے فیکٹریز دوسرے قریبی ملکوں میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ امریکن نیوز ایجنسی اے پی کے مطابق نیو یارک بیسڈ شوز کمپنی اسٹیو میڈن لمیٹڈ نے ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی سے بچنے کا انتظام کر لیا ہے اور چائنا میں اپنی جوتوں کی پروڈکشنز کو 45% کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسٹیو میڈن اب کمبوڈیا، ویتنام اور دوسرے ایشیان ملکوں سے سپلائی حاصل کرے گا۔ اپنی پہلی ٹرم میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 کے بعد چائنا کے ساتھ ایک نئی ٹریڈ وار کا آغاز کیا تھا۔ علل اعلان انہوں نے چائنیز امپورٹس پر $200 بلین کے نئے ٹیرف لگا دیے تھے، جن میں چائنیز سولر پینلز، واشنگ مشین پر 50% تک ٹیرف، اسٹیل پر 25%، ایلومینیم پر 10% اور دوسری چائنیز پروڈکٹس پر مختلف ریٹ سے ٹیرفز میں اضافہ کیا تھا۔ یہ ٹیرف بعد میں امریکہ نے کینیڈا، میکسیکو اور یورپین یونین، انڈیا اور دیگر ملکوں تک بڑھائے تھے، مگر چائنا اور کینیڈا سمیت دنیا کے کئی ملکوں نے جوابی وار کیا، جوابی ٹیرف لگا کے امریکی پروڈکٹس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا اور امریکی امپورٹس پر ٹیرف بڑھا دیے۔ MIT کی ایک ریسرچ کے مطابق ٹرمپ کی فرسٹ ٹرمز کی ٹیرف سے امریکن شہریوں کے لیے نئی ملازمتیں پیدا نہیں ہوئیں، ان کا خام خیال تھا، مگر چائنا، کینیڈا، میکسیکو اور دوسرے ملکوں کے جو کاؤنٹر ٹیرف لگے اس سے امریکہ اپنی کئی ایکسپورٹس مارکیٹس کھو بیٹھا تھا اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشنز کو اپنے ورکرز کو اربوں ڈالر بے روزگاری الاؤنس دینا پڑا تھا۔ یہ فارمولا اپلائی کر چکے ہیں ٹرمپ اور MIT کی رپورٹ کہتی ہے کہ وہ فیل ہوا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹرم میں اسمارٹ فون بنانے والی دنیا کی دوسری بڑی چائنی ٹیلی کام کمپنی ہواوے پر پابندی لگائی تھی، جو اب بھی برقرار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنشل آرڈر کے بعد گوگل نے بھی ہواوے کو اپنی ایپلیکیشنز اینڈرائڈ سسٹم پر پابندی لگا دی تھی۔ CNN پر معروف تجزیہ کار فرید زکریا نے ڈونلڈ ٹرمپ کے چائنا کے خلاف جو فیصلے تھے ان کو ایک نئے اسپوٹنک سے تشبیہ دی ہے، یعنی جس طرح امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملوں کے بعد سوویت یونین کو نیوکلیئر پاور بننے پر پرووک کیا، بالکل اسی طرح ایک بار پھر واشنگٹن نے بیجنگ کو ٹیلی کام سیکٹر میں مہارت حاصل کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے کیونکہ گوگل اور اینڈرائڈ سسٹم بند ہونے پر ہواوے نے اپنا علیحدہ آپریٹنگ سسٹم لانچ کر دیا ہے، بہت کامیاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مختلف پروڈکٹس پر میڈ ان چائنا کی ٹیگ لائن ٹرمپ کے لیے خوف یا نفرت کی علامت بن چکی ہے، کیونکہ دنیا میں امریکہ کے بعد ڈالرز میں فارن ایکسچینج ریزروز اگر کسی ملک کے پاس سب سے زیادہ ہیں تو وہ چائنا ہے۔ نومبر 2024 کے پہلے ہفتے تک چائنا کے پاس $3,590 بلین کے ریزروز تھے، $3.5 ٹریلین کے ریزروز ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گلوبل ای کامرس ریٹیل ٹرانزیکشن میں دنیا کا تقریباً آدھا حصہ چائنا کے پاس ہے۔ چائنا کی ای کامرس مارکیٹ دنیا میں سب سے بڑی ہے۔ علی بابا، ٹینسن، JD کام، یہ سب ای کامرس میں سینکڑوں انٹرنیشنل کمپنیز کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ چائنا سے 2023 میں دنیا بھر میں
$1,290 بلین کی آن لائن ٹریڈنگ ہوئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میڈ ان چائنا کی ٹیگ لائن ٹرمپ کے لیے خوف یا نفرت کی علامت بن چکی ہے۔ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کے سابق ڈائریکٹر نے امریکن میگزین دی نیشن میں اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ غزہ، ایران، اسرائیل، لبنان، شام، رشیا، یوکرین اور وینزویلا سمیت ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدہ سنبھالتے وقت کہیں بھی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ملک چائنا کے مقابلے کا نہیں ہے، لیکن چائنا ٹرمپ کو مشکل صورتحال میں ڈال دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو اس آزمائش سے نکلنے کے لیے چائنا سے کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑے گی۔ چائنا سے لڑائی امریکہ کے مسائل کا اور امریکہ فرسٹ حاصل کرنے کا حل نہیں ہے۔